سکینہ عصر عاشور سکینہ کا تھا یہی نام میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو۔ اس کے بعد ایک منزل آئی، منزل زبالہ۔ یہ منزل بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور بس یہیں پہ آ کے میری گفتگو ختم۔ منزل زبالہ پہ پہنچے تو یہاں پر کوفے سے آتے ہوئے دو افراد ملے امام حسین السلام کے قافلے کو۔ امام نے دو آدمی بھیجے، ان دو آدمیوں نے دیکھا کہ حسین کا قافلہ آ رہا ہے تو راستہ چھوڑ کے انہوں نے دوسری سمت اختیار کر لی، کوشش کی کہ امام کے ساتھ سامنا نہ ہو سکے۔ امام نے دو آدمی بھیجے کہ ان کو پکڑو اور ان سے پوچھو کہ کوفے کے کیا حالات ہیں۔ وہ گئے اور خبر لے کے آئے، اور اس کے بعد آ کہنے لگے کہ مولا جو خبر آئی ہے تو کہیے، تو اگر ذرا سے الگ ہو کے ہم سنا دیں آپ کو۔ امام نے ارد گرد دیکھا، اپنے جانثار اصحاب تھے یا اعزا تھے۔ امام نے کہا کہ ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، یہ کوئی غیر نہیں ہے، جو کچھ بتانا ہے سب کے سامنے بتاؤ۔ بس جو گیا تھا امام کا آدمی پوچھنے کے لیے، اس نے بات کرنے سے پہلے اپنے سر سے اپنا عمامہ اتار کے زمین پہ پھینک دیا۔ کہا مولا وہ جو دونوں ملے تھے نا، انہوں نے بتایا کہ حضرت مسلم مارے گئے، حضرت مسلم کے میزبان ہانی ابن عروہ مارے گئے، آپ نے قاصد بھیجا تھا راستے سے مسر ابن قیس سیداوی، وہ بھی مارے گئے، سب کے سب قتل ہو گئے۔ یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حالت میں ہم کوفے سے آئے ہیں کہ سر مسلم دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا ہے، اور مسلم کی لاش کو کوفے کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، بازاروں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ امام نے سنا، اور سننے کے بعد امام پہ بڑا غیر معمولی کیفیت طاری ہوئی۔ امام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ اس کے بعد آنسو پہنچ کر اب وہ خیمہ جس میں بیویاں روکی گئی ہیں، اس خیمے میں گئے، جا کے مخاطب ہوئے، زینب ذرا مسلم کی بیٹی عاتقہ کو تو بلانا۔ مسلم نے عقیل کی ایک بچی جناب سکینہ کی ہمسن تھی، تقریباً وہی عمر تھی جو جناب سکینہ کی تھی۔ کہا کہ ذرا بلانا۔ اب یہ بچی جو ہے یہ امام حسین کی بھانجی بھی ہے، حضرت رقیہ اس بچی کی ماں ہے، یہ جناب امام حسین السلام کی بہن ہیں، یعنی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے بطن سے تو نہیں، ان کی ماں دوسری ہیں لیکن علی کی بیٹی ہیں۔ تو چنانچہ اپنی بھانجی کو کہا ذرا عاتقہ کو تو بلانا۔ زینب گئیں، بچی کو ساتھ لے کے آئیں۔ حسین بڑی محبت کرتے تھے بچوں سے، بلایا بیٹی ادھر آؤ، گود میں بٹھا لیا۔ زینب میں نے مدینے سے چلتے ہوئے تمہیں 2 گوشوارے دیے تھے، کانوں میں پہننے کے 2 گوشوارے دیے تھے، وہ تو لانا۔ زینب گوشوارے لائی۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے بچی کے ننھے کانوں میں گوشوارے پہنائے، ایسے ہی گوشوارے جیسے اس سے پہلے سکینہ کو پہنائے تھے، وہ گوشوارے پہنائے۔ اس کے بعد بچی کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اب بچی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، بنی ہاشم کی بچی ہے، اس گھرانے کی بچی ہے، جانتی ہے ماموں بہت محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا یہ انداز اس کے لیے نیا تھا۔ ایک مرتبہ غور سے حسین کو دیکھا، پھر کہا میرے بابا بخیریت ہے نا؟ میرے بابا تو خیریت سے ہیں۔ حسین نے سینے سے لگا لیا، بیٹی اب مجھے اپنا باپ سمجھ، اب اپنا باپ مجھے سمجھ، تیرا باپ مارا گیا، تیرا باپ مارا گیا۔ بچی بے ساختہ باپ کو یاد کر کے رونے لگی۔ میرا دل چاہتا ہے بس آخری جملہ بزرگان محترم کہ ہاتھ جوڑ کے کہوں، بی بی عاتقہ بہت بڑا صدمہ ہے، یتیمی بہت بڑا صدمہ ہے، یقیناً دل پہ بڑا سخت چوٹ لگی ہوگی، لیکن بی بی خوش نصیب ہے تو کہ تجھے یہ خبر اس طرح ملی کہ حسین نے سنائی ہے، ماموں کی گود میں تو نے یہ خبر سنی ہے۔ کاش ذرا یہ دیکھ کہ کربلا میں سکینہ نے کیسے باپ کے بننے کی خبر سنی ہے، سنانے والوں نے کیسے سنائی؟ وہی گوشوارے جو آج پہنائے گئے ہیں تجھے، کربلا میں یہ گوشوارے کانوں سے گھسیٹ کے اتارے گئے تھے۔ سکینہ کو اس طرح سے تعزیت کی گئی تھی کہ منہ پہ تماچے مارے گئے تھے، بچی کی آنکھوں سے اور بچی کے چہرے سے لہو جاری ہو گیا تھا، اس طرح سے تماچے مارے گئے تھے۔